سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت اسلام سے نوازا، ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امتی میں پیدا فرمایا، بزرگان دین اولیاء کاملین کے ہمیں عزت کرنے والوں میں سے بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ تمامی سامعین، تمامی ذمہ داران کے بھی میں شکر گزار ہوں کہ ایسے مبارک مجلس میں ہمیں کچھ بولنے، کچھ عرض کرنے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ حضرات، گزشتہ کئی دنوں سے آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ، آپ کی شان و مقام و مرتبہ، آپ کی نصیحتیں، تعلیمات سن رہے ہیں، اور بڑے بڑے علماء کرام ذوی الاحترام کے بارگاہوں سے آپ سن رہے ہیں۔ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کیا ضرورت ہے ہمیں بزرگان دین کے بارے میں سننے کی؟ جب اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چل رہے ہیں یا اس پر عمل پیرا ہیں، تو پھر ہمیں بزرگان دین کے بارے میں سننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے بارے میں ڈیٹیلز جان لیتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں، تو کیا پڑھ لینے سے اور جان لینے سے وہ کام مکمل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، انسان ہمت نہیں کر پاتا ہے۔ مگر جب کوئی اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے بتائے کہ اس طرح کریں، اس طرح کریں، اس طرح کریں، تو پھر وہ شخص اس کام کو کرنے کے لیے ہمت کرتا ہے کہ ہاں مجھے اس طرح کرنا چاہیے، مجھے اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح ایک مثال کے لیے میں نے آپ کو سمجھایا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے، مگر کس طرح کریں؟ اولیاء کرام، بزرگان دین ہمارے ہاتھوں کو پکڑ کر ہمیں بتاتے ہیں اس طرح کرتے چلو۔ اسی لیے ہمیں بزرگان دین کے بارے میں سننا، جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ماننا، اس پر عمل کرنا فرض، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض، اور بزرگان دین کے نقش قدم پہ ہم چلیں گے تو مکمل طریقے پر ہم شریعت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بزرگان دین کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بزرگان دین کے ذکر کرنے کا، چرچا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سوال بھی آ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو بنانے سے پہلے جانتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بزرگان دین، اپنے محبوب بندے اولیاء کرام کا تذکرہ پاک کلام میں پہلے ہی ذکر فرما دیا، اور صاف لفظوں میں اپنے اولیاء کے بارے میں واضح لفظوں میں فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، الا خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب اولیاء کرام کے بارے میں ذکر فرما کر یہ بتا دیا کہ میرے اولیاء کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ جہاں یہ پاک کلام لوگوں کے رشد و ہدایت کی کتاب ہے،
جہاں پر تمہیں رشد و ہدایت ملے گی وہیں پر تمہیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہمیں بزرگان دین کے بارے میں عزت، ان کا احترام ہمارے دلوں میں باقی رکھا جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاک کلام میں اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ آپ دیکھیں، بزرگان دین کو یاد کرنا، ان کے احسانات کو ذہن میں رکھنا، ان کے احترام کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو اور ان کے تمام خدمات کو کبھی فراموش نہیں فرمایا۔ جتنے اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، ان تمام کی جو قربانیاں ہیں راہ خداوندی میں، اللہ نے ہمیشہ یاد رکھا، پاک کلام میں ذکر فرمایا۔ آپ دیکھیں حج کے موقع پر حضرت سارہ کا، حضرت حاجرہ صفا مروہ کے درمیان دوڑتی رہی، اس کو بھی اللہ نے تا صبح قیامت ان کی یاد کو باقی رکھ دیا۔ ایک نہیں بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی قربانیاں پیش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو، ان کی ان تمام خدمات کو کبھی ضائع نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ باقی رکھ دیا۔ اسی طرح اولیاء کرام یاد الہی میں مگن ہو کر، اپنی نفسانی شہوتوں کو چھوڑ کر رب کی رضا کی خاطر اپنی زندگی صرف کریں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان اولیاء کرام کے بارے میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا، میرے اولیاء کو کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ یاد الہی میں اتنے مگن ہوں گے کہ وہ خوف و غم ان کے سامنے سے گزر ہی نہیں ہوگا۔ اور اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھنا یہ انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، احسان کرے، ہم اسے یاد رکھتے ہیں، ہم ان کے احسان کو فراموش نہیں کرتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ کوئی اگر کسی کی مدد کرے تو اس کی مدد کو ہم یاد رکھتے ہیں، جو بھلا دیتے ہیں وہ اپنے لیے بھلاتے ہیں، وہ احسان فراموش ہے جو انسان کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی احسانات ہیں۔ ان بزرگان دین نے اس امت مسلمہ پر بڑا احسان یہ فرمایا کہ گمراہیت سے نکال کر ہدایت کے راستے عطا کیے۔ اس لیے لوگ ان کے اس احسان کو بھلائے بغیر ان کو ہمیشہ یاد رکھتے رہے۔ آپ دیکھیں مدراس کی سرزمین میں کتنے بزرگان دین کے مزار ہیں، چاہے دستگیر رحمۃ اللہ علیہ قطب مدراس ہوں، یا بحر العلوم عبدالعلی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا پھر موسیٰ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا پھر اسی ولایت تمل ناڈو کے اندر بڑے بڑے اکابرین موجود ہیں، شاہ الحمید ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسی تمل ناڈو کی سرزمین پر صحابی رسول حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس طرح بے شمار اولیاء کرام ہیں۔ اگر تمل ناڈو سے آگے نکلیں، گیسو دراز بندے نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء ہیں۔ اس طرح ایک کے بعد دیگرے بے شمار اولیاء کرام ہیں، اور ان کو دنیا سے پردہ فرما کر کئی سال گزر چکے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے نام ہم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ لیتے ہیں، ہم ان کے عزت و احترام کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہمیں کئی لاکھ روپے دیے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کی وجہ سے ہمارا دین و ہمارا اسلام مذہب اسلام مکمل پختہ ہوا ہے، اور ان کی بدولت ہم ہدایت پر گامزن ہیں۔
اس کے لیے ہم ان کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے ہم ان کے نام پہ ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے احترام بجا لاتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ وہ کس طرح، وہ اس طرح کہ ان کے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں، کبھی زیارت کے ذریعے سے، کبھی ان کے تصور سے، کبھی ان کی کرامتوں سے ہم ان سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ ان کے وعظ و نصیحتوں کو پڑھ کر سن کر ہمارے دلوں میں ایمان میں پختگی آتی ہے، ہمارے ایمان میں مضبوطی اور ایمان میں قوت، یہ تمام ان کی بدولت ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کے نام پہ ایصال ثواب بھی کرتے ہیں اور ان کے تمام احترام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور سرکار غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز رحمہ و رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، اور کون ان کے نام پہ ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں، بھلے ہی چند دعائیہ جملے ان کے لیے کرتے ہیں، مگر ان کے احترام، ان کی عزت، ان کے احترام ضرور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کی وجہ اور اس کی مقصد دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی میں وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، اپنے کشف و کرامتوں کے ذریعے سے بے شمار گمراہ لوگوں کو ہدایت عطا کی، ہدایت کے راستے پر آپ نے بلائے، اور وہ بھٹکے ہوئے لوگ، شیطانی وسوسوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ نور ہدایت پا کر وہ تمام کے تمام متقی اولیاء بنے ہیں۔ یا آپ یہ کرامت بارہا سنے ہیں، چور آیا، آپ نے اس پر نگاہ کرم فرمایا اور اس چور کو ولی بنا کر آپ نے بھیج دیا۔ تو کبھی آپ نے کشف و کرامت کے ذریعے سے، کبھی آپ نے وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، اور کبھی اپنی نگاہ فیض و برکات سے آپ نے بے شمار گمراہ لوگوں کو آپ نے ہدایت عطا فرمایا، اور اسی ہدایت کو پا کر آپ کے تمام شاگرد، آپ کے تمام خلفاء، آپ کے مریدین دنیا کے چپے چپے میں پہنچ گئے۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر بھی آپ کے کئی خلفاء، آپ کے کئی آپ سے فیضیاب ہونے والے اس ہندوستان کی سرزمین کو بھی اپنے فیض و برکات سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے احسانات کو یاد کر کے ان کے نام پر مجلسیں سجاتے ہیں، ان کے نام پہ ہم اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی قربانیاں ہیں، ان کی خدمات ہیں، ان کی بدولت بے شمار لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں یاد کرتے ہیں۔ اب میں نے یہ چیز کہا، وہ سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ تعلیمات، نصیحت، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ کرامت کیا چیز ہے؟ کرامت کہتے اس چیز کو ہے جو انسان کی حواس خمسہ، یعنی نظر سے دیکھنا، کان سے سننا اور اسے محسوس کرنا، عقل میں آنا، یہ چیزوں کے علاوہ جو چیز ہو اسے اگر ولی سے ثابت ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اگر جو انسان کی عادت عام طور سے عادت ہے، اس عادت کے خلاف ہو، خرق عادت ہو، تو اسے اگر ولی سے ہو تو کرامت، نبی سے اگر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اسی کرامت کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر اس کے دلائل کیا موجود ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کرامت کوئی چیز نہیں ہوتی، کرامت کی انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین مجید کی تقویت کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا کیے، اسی طرح اولیاء کرام کو کرامتوں سے نوازا۔ اور عقائد کی اہم کتاب، بڑی کتاب جسے پڑھ کر علماء بنتے ہیں،
وہ کتاب کا نام ہے عقائد النصفی۔ اس عقائد النصفی کے اندر علامہ عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی کرامت حق ہے، اور اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ولیوں کی کرامت حق ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عاصم بن برقیہ رضی اللہ عنہ کا نام تو آپ سنے ہوں گے، ان کی کرامت کا ذکر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تخت بلقیس جو کئی 100 میل کے فاصلے پر ہے، دوری پر ہے، اسے کون لا سکتا ہے؟ تو تمام قال عفریت من الجن، عفریت بڑا جن تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے کہ اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ تو اس کے بعد عاصم بن برقیہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب کے علم سے مراد تورات و انجیل کا علم ہے، تورات کا علم ان کے پاس تھا، انہوں نے فرمایا کہ قبل یرتد طرف، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہم تخت بلقیس کو لے آئیں گے۔ یہ جو حضرت عاصم بن برقیہ نے کیا، یہ ان کی کرامت تھی، حضرت عاصم بن برقیہ کی کرامت تھی، اور اس کرامت کو انہوں نے ذکر فرمایا۔ یہ تو قرآن سے ہی ثابت ہے، اور جب لے کر آئے تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ رب کے فضل سے، میرے رب کے فضل سے ہوا ہے۔ تخت بلقیس کو لے کے آیا حضرت عاصم بن برقیہ، یہ کس کے فضل سے؟ رب کے فضل سے ہیں۔ تو رب جب کسی پر فضل فرماتا ہے تو اسے کرامتوں سے نواز دیتا ہے، اور اس امت کی شان تو عظیم شان ہے۔ اس امت کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ اللہ نے اس امت محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اس امت کی اللہ نے بڑا فضل فرمایا، اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اور وہ بڑا فضل اللہ نے اپنے ولیوں کے ساتھ عطا فرمایا۔ تبھی تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہیں اور فرماتے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ اور پہاڑ کے پناہ لے لو۔ یہ صحیح حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ساریہ جو کئی 100 میل کے فاصلے پر ہیں، آپ مدینے میں منبر سے آواز دے رہے ہیں، اتنی دور کے فاصلے پر آواز پہنچتی ہے اور حضرت ساریہ میدان فتح کر لیتے ہیں۔ یہ کرامت بھی تو ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، بخاری کے حوالے سے۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جہاد کے لیے ایک بستی کو جا رہے ہیں، غالباً وہ روم کی طرف، اور راستے میں جاتے ہوئے ہم منزل سے بھٹک گئے، یعنی قافلے سے ہم جو جا رہے تھے راستے سے بھٹک گئے اور جنگل کی طرف میں چل پڑا۔ جب میں جنگل کی طرف چل پڑا تو میرے طرف ایک شیر دوڑتا ہوا آیا۔ جب شیر آیا تو دیکھیں اس امت کو اللہ نے کس قدر مرتبہ اور فضل فرمایا۔ تو حضرت سفینہ نے فرمایا یا ابو الحارث، اے ابو الحارث، اے شیر، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں کوئی عام نہیں ہوں۔ اللہ نے اس امت محمدی کو یہ شان عطا کی ہے، اگر کما حقہ حضور کی اطاعت کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی حضور کے صدقے میں اس امت کو یہ اعزاز، یہ طاقت عطا کی ہے کہ اچھے اچھوں کے قدم اکھڑ جائے، اچھے اچھے میدان چھوڑ کر بھاگے۔ ہم اپنے ایمان، اپنے عمل پر کمزور ہوتے گئے، اس لیے دشمن ہم پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا اے ابو الحارث، میں کون ہوں؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میں
جہاد کے لیے نکلا ہوں، منزل سے بھٹک گیا ہوں۔ تو یہ سننے کے بعد وہ شیر کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے آپ کو راستہ بتاتے ہوئے لے کے چلتا ہے۔ کوئی من گھڑت کہانی نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ واقعی مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو انہوں نے وہ شیر آخرکار اس طرح آپ کو آگے لے کے چلتے چلتے اس راستے پر لا کر کھڑا ہو گیا، گویا کہ شیر نے بتایا کہ اس کے آگے آپ چلے جائیں، آپ کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ سیدھا راستہ آپ کے منزل کی طرف ہے۔ تو حضرت سفینہ پار ہو گئے۔ دیکھیں یہاں پر حضور کی بدولت اللہ نے ہمیں کتنی عزت دی ہے، ہم پر کتنا فضل فرمایا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، شیر جو انسان کا جانی دشمن ہے، ایک حملہ کرے پنجہ مارے تو ختم کر دے، مگر وہ بھی جب حضور کا نام سنتا ہے تو وہ بھی کتنا ادب و احترام کرتا ہے کہ وہ راستہ بتاتے ہوئے ان کو راستہ پار کرا دیتے ہیں۔ تو ہم بھی حضور کی اس قدر عزت احترام اپنے دلوں میں بسائے تو ضرور ہماری محبت، ہماری عزت، ہمارا خوف دوسروں کے دلوں پہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس طرح بے شمار کرامتیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب اگر کوئی اس کا انکار کرے، کوئی اس کو نہ مانے تو ان کی قسمت کی خرابی ہے۔ ہم مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم جان رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے ساتھ، جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم بزرگان دین کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کے کرامتوں کو مانتے بھی ہیں اور ان کے ادب و احترام بھی بجا لاتے ہیں۔ تو انہی اولیاء کرام میں سرکار غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ بھی ہے۔ ان کے بارے میں ہر دور کے علماء ان کی تعریف و توصیف میں اپنے کلمات پیش کرتے آئے ہیں۔ اپنے تو اپنے ہیں، جو جماعت انہیں نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں ماننا ہے، ان کے جو امام ہیں وہ لکھتے ہیں کہ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خدمت کی اس دین متین کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دیے، گمراہ لوگوں کو ہدایت عطا کیے، بے شمار کافروں کو مسلمان بنائے۔ اور علامہ ذہبی لکھتے ہیں، جس کو سب مانتے ہیں، وہ علامہ ذہبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ زہد و تقوی کے بڑے اعلیٰ مقام پر ہیں اور ان کی بے شمار کرامتیں ہیں، ان کی بے شمار ان کی شان و مرتبہ ہیں، مگر ان کے کچھ ماننے والوں نے ان پر من گھڑت کرامتیں بھی ان کی طرف جوڑ دیے۔ اور یہ واقعی ہے۔ اگر اسی جگہ پر رک کر ہم آپ کے سامنے عرض کریں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت اللہ کی آپ کی مدد کے طور پر اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، اور اتنی کرامتیں ہیں، اتنی کرامتیں ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ آپ پڑھتے جائیں گے ان کی کرامت، آپ پڑھتے پڑھتے کئی دن گزر جائیں گے پر ان کی کرامتیں ختم نہیں ہوں گے۔ پھر من گھڑت کہانی کی کیا ضرورت ہے؟ اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ کبھی آپ نے شریعت مطہرہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ سب کوئی ہوا میں اڑے یہ بڑی کرامت نہیں ہے، کوئی پانی پر سے چلے یہ بڑی کرامت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کرامت یہ ہے کہ شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہوا چلے۔ کیا شیطان نے نہیں آیا تھا اور کہا نہیں تھا کہ اے عبد القادر جاؤ آج سے تمہارے لیے شریعت معاف ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے تو ہم بولیں گے بڑا اچھا ہوا، آج کے بعد سے صبح صبح نیند توڑ کر فجر کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد سے کوئی تکلیف نہیں ہے، من مانی کرتے رہیں گے۔ لیکن وہ اللہ کے محبت میں تھے، وہ اللہ کے بارگاہ میں سجدہ شکر کر کے لطف لینے والے تھے، وہ دین متین کی خدمت کر کے انہیں جو مزہ ملتا تھا ہمیں گناہوں میں وہ مزہ نہیں ملتا۔
فوراً اس لیے آپ نے فرمایا کہ تو شیطان لعین معلوم ہوتا ہے جو تو مجھے گمراہ کرنے کے لیے یہاں آیا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح بے شمار کرامتوں سے آپ نے دین متین کی تقویت اور قوت عطا کی ہے، جس کو ہر دور کے علماء اولیاء مانتے آئے ہیں۔ حضرات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی کرامت یہ تھی کہ کبھی آپ شریعت کے دامن نہیں چھوڑے۔ اس کے بعد آپ کے وعظ و نصیحت کی کرامتیں بے شمار ہیں۔ آپ جب خطبہ دیتے تھے تو کئی سو کتبہ کاتبین لکھنے والے لکھ رہے ہوتے تھے، اور ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ جس طرح پہلے والے کو سنائی دیتا ہے اسی طرح آخری والے کو سنائی دیتا۔ یہ کرامت ہم بارہا سنتے آئے ہیں، اور اس کا اثر اس قدر ہوتا تھا کہ لوگ اپنے گناہ کو چھوڑ کر پکے نمازی بن جاتے، عبادت گزار بن جاتے، اللہ کی عبادت میں لطف لینے والے بن جاتے۔ آج نمازیوں کی کمی نہیں ہے، مگر نمازوں میں لطف لینے والوں کی کمی ہے۔ آج وعظ نصیحت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، مگر وعظ و نصیحت میں اخلاص کے ساتھ پیش کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے سننے والے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والوں کی کمی ہے۔ ورنہ جس طرح وعظ و نصیحت ہو رہے ہیں، اگر ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو سب اولیاء بن جائیں۔ اور کچھ لوگوں کی مزاج ہوتا ہے کہ حضرت کرامت بیان کرو، کیوں نصیحت کیوں نہیں سننا چاہتے ہیں، تعلیمات کیوں نہیں سننا چاہتے ہیں؟ وہ اس پہ عمل کرنا پڑے گا، تعلیمات نصیحت پر اپنے نفس کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس نصیحتوں پہ عمل کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو نمازی بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ سب مشکل کام ہے۔ کرامت سنائی ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ جب تک میرا کوئی مرید باقی رہے گا جنت میں جانے سے، اس وقت تک عبد القادر جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلا جائے اس وقت تک عبد القادر جنت میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، صحیح معنی میں حضور غوث اعظم نے فرمایا۔ ہاں، ایسی بات سنائیں، اس میں مزہ ملتا ہے، تب تو ہماری بھی ٹکٹ پکی ہے، تب تو ہم بھی کنفرم جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ ہم بھی مرید ہیں، غوث پاک کے سلسلے میں مرید ہیں ضرور۔ اور اسی وقت اس کی اپوزیشن کرنے والے بولتے ہیں، وہ سوال رکھ دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت دینا رب کا کام ہے، جنت عطا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیسے جنت دے سکتے ہیں؟ وہ کیسے جنت بانٹ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اصل میں حدیث پہ غور نہیں کیا۔ اس کا جواب حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ بندے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر عرض کریں گے، مولا تو ہمیں تو جنت میں جنت دے دیا، مگر جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کانوا یصلون معنا، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے مگر ان کے گناہ کی وجہ سے تو نے جہنم میں ڈال دیا ہے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے اور تو انہیں ان کے گناہ کی وجہ سے تو جہنم میں ڈال دیا۔ اس طرح کئی چیزوں کو ذکر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ جس کا اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو اسے لے کر آؤ، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جب ایک ساتھی، ایک دوست اپنے ساتھ نماز پڑھنے والے کو یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ اسے جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جا سکتا ہے، تو جو عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں، حضور غوث پاک کی محبت میں گناہ کو چھوڑنے والے ہیں، وہ عبد القادر جیلانی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ عبد القادر جیلانی اپنے عاشقوں کو کیسے خالی چھوڑ سکتے؟ تو حضور غوث اعظم کے اس فرمان کو
مخالفین ایک سوال یا نشان رکھ دیتے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں، مگر اس حدیث پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پڑھتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں۔ ایک دور تھا جب لوگ پڑھتے زیادہ تھے، لوگ بولنے کے لیے ہمت نہیں کریں گے۔ پیارے آقا کی حدیث ہے، غوث پاک رضی اللہ عنہ ہیں، اس پر کیسے ہم اعتراض کریں، ان پر کیسی بات کریں؟ وہ ادباً خاموش ہو جاتے ہیں۔ آج تمام حد پار ہو چکے ہیں، جسے دیکھو یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں، جسے دیکھو بے تحاشا بولے جا رہے ہیں۔ کچھ تو لحاظ کرو، کچھ تو خیال کرو، کچھ تو پڑھو میرے بھائی، احادیث مبارکہ کا ہی مطالعہ کرو۔ ایک عام نمازی دوسرے نمازی کو فائدہ پہنچا رہا ہے، ایک اللہ کے ولی جنہیں رب کی مدد حاصل ہے، جو پیدائشی ولی ہیں، وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کو کیسے خالی چھوڑیں گے؟ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آپ کی شان آپ کو عطا کی ہے۔ اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہے، اگر اس کے سطر کھل جائے تو میں اسے مغرب میں رہتے اس کے سطر کو پوشی کرتا ہوں، چھپاتا ہوں۔ تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، الحمدللہ یہ شرف ہمیں حاصل ہے کہ ہم جس سلسلے میں بیعت ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے عاشق، میرا مرید کہیں بھی ہو، اس کی مجھے لحاظ ہوتا ہے، اس کا میں خیال رکھتا ہوں کہ اس کی سطر پوشی کرتا ہوں۔ مگر اپوزیشن اس کو سوال یا نشان پیش کر دیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا کہیں اگر کپڑا اٹھ گیا تو کپڑا ڈھانکیں گے، کہیں سطر کھل گیا تو سطر ڈھانکیں گے۔ اتنے کم ضرب ہوں گے، اتنے کم عقل کے ہوں گے، یہ شاید کسی کو پتہ نہیں۔ حضور غوث اعظم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں کس کے سطر کھل جائے گا مطلب پر تم ننگے ہو جاؤ گا معنی نہیں ہے۔ مطلب میرا کوئی مرید اگر اس کے عیب کھلنے لگے، میرا کوئی مرید اگر پریشان ہونے لگے، میرا کوئی مرید اگر مشکلات کا سامنا کرے، تو میں اس کا شیخ، مجھ پر وہ نیت رکھتا ہے، مجھ پر وہ مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اسے خالی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کی ضرور مدد کے لیے آتا ہوں۔ اور یہ مدد اللہ نے انہیں ایسی نہیں عطا کی ہے۔ اس پر بھی میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں، آپ بارہا یہ حدیث بھی سنے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے بغاوت رکھے، دشمنی مول لے، تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہوں، اس کے ساتھ میں اعلان جنگ فرماتا ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نوافلوں کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی بندہ فرائض تو ادا کرتے ہی ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہی ہیں، واجبات تو ادا کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، نوافل کثرت سے ادا کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں صدقات بھی کرتے ہیں، نفل نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اور انسان تب نوافل کثرت سے پڑھ سکتا ہے جب اس کا دل مکمل اللہ کی یاد میں لگ جائے، مکمل اللہ کی یاد میں ڈوب جائے، تب اسے نوافل ادا کرنے میں مزہ ملتا ہے۔ ورنہ کچھ لوگ بھی نماز بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی مقصد، ان کا غرض یاد الہی نہیں ہے، رب کو راضی کرنا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اشراق پڑھتا ہے اور نیت یہ رکھتا ہے کہ مولا میں تیرے بارگاہ میں 2 رکعت اشراق پڑھا، مولا میرا آج کا بزنس اچھا چلتا ہے۔ سورہ یاسین تلاوت کرتا ہے، مولا آج میرا بیمار اچھا چلنا۔ سورہ واقعہ تلاوت کرتا ہے، مولا آج مجھے لاکھوں کا بیمار ہو جائے۔ یہ مقصد رکھ کر کے جو پڑھتے ہیں وہ یاد الہی نہیں ہے، وہ تو مقصد کے لیے پڑھا۔
ہمیں رب کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ رب تو بے پناہ نوازنے والا ہے، وہ بندوں سے خوش ہو کر ایسے ہی عطا کرتا ہے۔ یہ تو دنیا ہے، دنیا سب کو ملے گی، جو جتنا جس کے مقدر میں رب نے لکھا ہے وہ دنیا مل کر ہی رہے گی۔ خوش نصیب وہ بندہ ہے جو رب کو راضی کرنے کے لیے نوافلوں کی کثرت کرتا ہے۔ اب بندہ جب نفل کثرت سے ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی حضور کے لفظوں میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، وہ بندہ مجھ سے مسلسل قریب ہوتے رہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب مسلسل قریب ہوتا ہے، ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ فَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی نظر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس سے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر جب وہ مجھ سے پوچھتا ہے میں ضرور عطا کرتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ آپ بتائیں، انصاف سے بتائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی اگر سماعت بن جائے، کان بن جائے تو کتنا سن سکتا ہے؟ ہم یہاں سے وہاں تک نہیں سن سکتے، مگر جب عبدالقادر جیلانی بن جائے تو مشرق میں رہے مغرب والوں کی ضرور سن لیتے ہیں۔ اللہ کی سماعت بن گئے، اللہ کی انہیں تجلی خاص ہو چکے ان کے کانوں میں، اب دور والے دور سے پکارے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے مسافت کو قریب فرما دیتا ہے، جس کے بعد ہر پکارنے والے مرید کو سنتے ہیں، رب کے تجلی سے سنتے ہیں، رب کے تجلی سے وہ پکڑتے ہیں، رب کے تجلی سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو مدد عطا کی ہے کہ آپ کے واعظ و نصیحت سن کر لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے، بے شمار لوگ آپ کے بیانات سننے کے لیے آتے تھے، آخر کس وجہ سے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدات، ریاضات، عبادات سے جب آپ کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے کہ آپ ایک دن آرام فرما رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، لا کر کہتے ہیں عبدالقادر تم نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو ہدایت کے لیے بلاؤ، لوگوں کو لوگوں کے سامنے دین متین کو پیش کرو۔ تو آپ نے فرمایا نانا جان، یہاں بغداد میں سب اچھی عربی بولنے والے ہیں اور میں عجمی ہوں، کیسے میں ان کے سامنے پیش کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ مبارک میں آقا نے اپنے اتحاد تھوک مبارک کو رکھا اور 7 مرتبہ رکھے، تو ان کے اندر اب کچھ ہمت آئے گا مجھے بیان کرنا ہے۔ پھر ان کے بعد خواب دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد آپ نے بھی یہی نصیحت فرمائی اور آپ کے زبان مبارک میں دھوپ مبارک رکھے۔ اس دھوپ مبارک کے رکھنا اس کی برکت یہ ہے کہ آپ جو بیانات کرتے جاتے لوگوں کے دلوں میں اثر ہوتا ہے۔ اس دھوپ مبارک کی کرامت ہے کہ جو بھی آپ بیان کرتے بڑے ظالم پھانسی آتے وہ ہدایت لے کر واپس جاتے، بڑے عیاش مکار ہوتے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اٹھ کر جاتے۔ یہ آپ کی کرامت تھی جو آقا نے آپ کے زبان مبارک میں اس کی برکت سے تمام۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اس قدر علم سے نوازا کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، آپ کو اس قدر شان و شوکت سے نوازا جس کا کوئی حساب نہیں ہے، ایسے ہی آپ کو یاد نہیں کیے جاتے، بس آپ کے بارے میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اتنی خدمات کرنے والے، دین مجید کو اتنی تقویت دینے والے، آپ کا لقب ہے محی الدین، محی السنہ، دین کو زندہ کرنے والے، سنت کو زندہ کرنے والے، یعنی جب سنت دین کمزور ہو گئے
لوگ نام کے مسلمان رہ گئے اور لوگ بھٹکنے لگے، اس وقت آپ نے اس اسلام کی اس دین کو، آقا کی پیاری پیاری سنتوں کو اتنی نرانے انداز میں پیش کیے کہ لوگ قبول کرتے چلے گئے۔ وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے لوث خدمت کر کے آپ کعبۃ اللہ پہنچے، اور یہ واقعہ امام شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مشہور کتاب الستار کے اندر لکھتے ہیں، اتنی خدمتوں کے بعد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص وہاں پہ پہنچے تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک شخص ہے جو پتھریلی زمین ہے کعبے کے سامنے، آج وہاں پہ سنگ مرمر لگے ہیں، تمام طرح کے سہولتیں موجود ہیں، اس دور میں پتھریلی زمین ہے کہ کوئی ایک شخص ہے جو سجدے میں سر رکھ کر تڑپ رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے ہیں، اور تڑپ تڑپ کر گریہ وزاری کر رہے ہیں، مولا تو مجھے مرنے سے پہلے معاف کر دے، مرنے سے پہلے تمام گناہوں کو میرے مٹا دے مولا، ورنہ کل قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو مجھے اندھا بنا کر اٹھانا۔ یہ سننے کے بعد جو سامنے اور بھی لوگ تھے وہ دیکھنے لگے کہ بندہ اتنا تڑپ تڑپ کر رو رو کر دعائیں کرتا ہے، تو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر جو دعا کی جائے قبول ہو جاتی ہے، اور تم اتنا تڑپ کر دعا کر رہے کیوں رب تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں معاف فرمائے؟ تو آخرکار وہ تسلی دے کر نکلے، اور دل میں خیال آئے کون یہ بندہ ہے اتنا تڑپ کر اتنا رو کر یہ گریہ زاری کر رہے ہیں، کون ہے؟ آخر دیکھا جائے بہت انتظار کے بعد جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے امام سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بے شمار بے حساب لوگوں کو راہ ہدایت بتانے والے اس قدر گریہ وزاری کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اپنے گناہ کو یاد کر کے کتنا آنسو بہاتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کتنا گناہ کیے، دوسرے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، پر ہم تو جانتے ہیں کتنا گناہ کیے۔ کیا ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ماننے والے کبھی اللہ کے بارگاہ میں سربر سجود ہو کر کبھی آنسو بہانے کی ہمیں توفیق ملی ہے؟ کبھی ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کو پیش کر کے معافی طلب کرتے ہیں؟ ہم بخوبی جانتے ہیں ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا، ہم تو ان کی کرامت سننا چاہتے ہیں، ہم ان کی تعلیمات سننا نہیں چاہتے، ہم ان کی نصیحتوں کو سننا نہیں چاہتے، صرف یہ بتائے کہ آپ نے مردے کو زندہ کیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ہڈیوں کو اپنے کانٹوں میں اللہ کو جم کر کے مرغی بن کر چلنے لگی۔ یہ کرامتیں سننے میں ہمیں لطف ملتا ہے، مزہ ملتا ہے، مگر جب نصیحتیں سنتے ہیں تو دل نہیں چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عمل کرنا پڑتا ہے، اسے نفس کو توڑنا پڑتا ہے، اس میں نفس کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس میں اپنی مرضی کو توڑنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم تعلیمات نصیحتوں کو چھوڑ کر صرف آپ کی کرامتیں ہمیں سناتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ سرکار غوث اعظم کو رب نے بے شمار کرامتوں سے نوازا، بے شمار آپ اللہ نے کرامتیں عطا کی ہیں، مگر حضور غوث پاک کی جہاں کرامتوں کو یاد رکھتے ہیں، حضور غوث پاک کی جہاں کرامتیں سنتے ہیں، وہیں آپ کی خدمات کو بھی یاد کریں، وہیں آپ کی عبادتوں کی یاد کریں۔ وہ جنگلوں بیابان میں سالہ سال تنے تنہا تمام جنگلات میں اکیلا روزے کی حالت میں بھوک پیاس کی شدت میں کبھی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے ہیں، جب کبھی آپ کو مردہ سمجھ کر آپ کے چہرے پر پانی مارا جاتا تو پھر اٹھ کر آپ بھاگتے جنگل کی طرف۔ اسے بھی تو یاد کریں، کبھی اس کو بھی یاد کر کے اس کے عمل کرنے کی تو کوشش کریں، اللہ کے لیے کوئی دن روزہ رکھنے کی تو کوشش کریں۔
اللہ کے عذاب کے خوف سے کبھی گناہ چھوڑنے کی تو نیت کریں تو ضرور بھی ضرور ہم حضور غوث اعظم کی محبت میں گناہ چھوڑیں گے. اللہ ان کے لحاظ کرتے ہوئے ہمیں ضرور جنت عطا فرمائے. انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کو مولا ہم تمام کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کریم رب العالمین حضور غوث اعظم کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرما. ایمان پر استقامت عطا فرما. ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما. مولا قادری کر، قادری رکھ، قادری میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت تما کے واسطے. وما علینا الا البلاغ. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.